بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین محترم، ہماری جانب سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہماری اس محفل پاک کا 151 سیشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت خاص ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق جو ہے عطا کی، اور ماشاءاللہ میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس دن ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل پاک ہوئی ہے اور تمام میزبانوں نے بہت ہی اچھے جو ہے انتظامات جو ہیں یہ ہیں، اور ہر بندے نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری یہ محفل جو ہے کامیاب ہو۔ ماشاءاللہ ہماری محفل جو ہے وہ بہت ہی کامیاب ہوئی ہے۔ لنگر شریف کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کی وافر جو ہے لنگر کا بندوبست تھا۔ میں آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی جو ہے عطا فرمائے۔ اور بالخصوص بانی محفل کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کی جو ہے بنیاد رکھی ہے، اور اس محفل پاک میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے رہے ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر جو ہے خیر فرمائے، آمین۔ تو ہم بات جو ہے کر رہے ہیں فضائل حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا حسین علیہ السلام دونوں ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ بے شک یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کا یاد درجہ جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے واضح کر رہی ہے کہ دونوں شہزادوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک بہت ہی پختہ جو ہے نسبت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی ذات میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر بھی یہ بات واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نجران کے پادریوں سے فرما دیجیے، کہہ دیجیے کہ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور اپنی اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اس آیت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ نواسے کو جو ہے وہ بیٹے کا مقام یاد رکھے حاصل ہے۔ تو یہ دونوں جو شہزادے ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں شہزادوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ واقعی لوگوں کی نسبت ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ دونوں شہزادے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی ہیں، جیسا کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا حسن بن علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ حضرت حسین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ پھر دوستو، ان دونوں شہزادوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت زیادہ ظاہری مشابہت تھی۔ جملے قابل غور ہیں، مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا، یعنی حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا، یعنی ان سے پیار کیا، محبت کی، خلوص رکھا، یعنی جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا، اس نے آپ نے فرمایا کہ مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا
اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ان کی محبت جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ان کی محبت ایسی چیز ہے کہ ان کی محبت سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی محبت سے یاد رکھے خدا کی محبت ملتی ہے، اور خدا کی محبت سے یاد رکھے جنت ملتی ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا سمجھ لینا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بغض رکھنا، اور حضور سے بغض رکھنا تو سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات سے بغض رکھنا ہے، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے یاد رکھنا پھر اس کے لیے دوزخ ہے۔ جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پیار کرنے والے ہیں، اللہ والوں سے بھی اور اللہ کے محبوب سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ جنت یاد رکھنا ان کو ملنی ہے جنہوں نے اللہ والوں سے دشمنی رکھنی ہے اور اللہ کے محبوب سے یاد رکھیں دشمنی رکھنی ہے، ان کے لیے یاد رکھیں جنت نہیں ہے، ان کے لیے پھر دوزخ ہے۔ اور ایک اور حدیث سے میں یہ بات جو ہے واضح کر رہا ہوں کہ ان ہستیوں کی یعنی سیدنا حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کس قدر یاد رکھیں پختہ نسبت ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی معتبر بکس کے اندر یاد رکھیں پڑھا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا، یعنی ان سے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم لڑو گے میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، یعنی ان چار شخصیات کی جن کے ساتھ جو ہے لڑائی ہوگی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور جن سے تم صلح کرنے والے ہو میں بھی ان سے صلح کرنے والا ہوں۔ دیکھیے کتنی گہری نسبت ہے ان کی دوستی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، ان کی دشمنی یاد رکھیں، ان سے دشمنی رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دشمنی رکھنا ہے۔ یہ حدیث کیا ثابت کر نہیں رہی؟ یہ دونوں شہزادے جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ظاہری بھی اور باطنی بھی نسبت کے آئینہ دار تھے۔ پیارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سے تھوڑی سی بات کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں شہزادوں کے ساتھ جو ہے نسبت جو ہے وہ کتنی نقطہ ہے۔ میرے دوستو، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حسین منی، کہ حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے، سبحان اللہ، تو یاد رکھیں ہمیشہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، نواسا جو ہے وہ نانے سے ہوتا ہے۔ تو حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو حضور کے بیٹے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں۔ کتنی یاد رکھیں یہ نسبت جو ہے پختہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یاد رکھیں کل ہیں، اور سیدنا حسین علیہ السلام یاد رکھیں جزء ہیں۔ جو جزء ہوتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کل سے ہوتا ہے۔ اس بات کی تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس بات کی تو یاد رکھیں کہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام آپ کے نواسے ہیں، تو نواسا یاد رکھیں وہ نانا سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے حصے میں آپ نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، کہ میں حسین سے ہوں۔ یاد رکھیں کبھی باپ بیٹے سے نہیں ہوتا، کبھی نانا جو ہے نواسے سے نہیں ہوتا، کبھی جوز جو ہے، کبھی کل جو ہے وہ جز سے نہیں ہوتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا اس حدیث کے میں دونوں جملوں کی جانب جو ہے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے جملے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسین منی، کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مجھ سے ہیں، تو اس بات کا اشارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں اس امر کی جانب کر رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے ہے۔ حسین علیہ السلام کا جو فیض ہے وہ فیض میرا فیض ہے۔ حسین علیہ السلام میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری میری خوبیاں ہیں۔ حسین علیہ السلام میں جو بھی حسن ہے وہ سارے کا سارا میرا حسن ہے۔ حسین علیہ السلام میں جو بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے میرے کمالات ہیں۔ حسین علیہ السلام میں جو بھی جمال ہے وہ سارے کا سارا جو ہے میری وجہ سے ہے۔ تو پہلے حصے میں آقا جو ہے اس امر کی جانب یاد رکھیں اشارہ فرمائے۔
تو دوسرے حصے میں آپ نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ اس حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کی جانب یاد رکھیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے فضائل اور کمالات کا ایک ظہور جو ہے وہ حسین علیہ السلام سے ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا گوشہ جو ہے وہ اس کا ظہور تام جو ہے وہ حسین علیہ السلام سے ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری شہادت کا جو آغاز غزوہ خیبر سے ہوا، اس کی تکمیل جو ہے وہ سیدنا حضرت حسن علیہ السلام کی، کیونکہ سیدنا حسن علیہ السلام کو میرے دوستو زہر دیا جاتا اور زہر بھی ایسا دیا جاتا ہے، اس زہر کے اثر سے سیدنا حسن علیہ السلام کی اتنی یاد رکھیں دردناک شہادت ہوتی ہے کہ آپ کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے جو ہیں باہر آ کر گرتے ہیں کیا کی صورت، اتنا وہ زہریلا یاد رکھیں زہر تھا کہ جس شہادت کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غزوہ خیبر میں ہوا، اس کی جو تکمیل ہے وہ سیدنا حسن علیہ السلام کی یاد رکھیں وہ شہادت سے، اور یاد رکھیں جس جہری شہادت کا آغاز جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غزوہ احد سے ہوا، اس شہادت کی تکمیل جو ہے کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہوئی۔ میرے دوستو، اگر ہم ظاہر بینی سے دیکھیں گے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو شہادتیں ہوئی ہیں، شہادت سری جو ہوئی ہے، شہادت سری کا مطلب ہوتا ہے خفیہ شہادت، مخفی شہادت جو مطلب کسی زہر وغیرہ سے ہو، اور شہادت جہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن جو ہے آپ کو زخمی کرے، ضرب سے ہو۔ یہ جو دونوں شہادتیں ہوئی ہیں اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ دونوں شہادتیں، ایک شہادت حضرت سیدنا حسن علیہ السلام کی ہوتی ہے اور دوسری شہادت سیدنا حسین علیہ السلام کی، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں شہادتیں جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک شجر ہے، عائشہ توجہ رکھ لیجیے، ایک شجر ہے اور اس شجر کی 2 شاخیں سمجھیں پھیلی ہوئی اور ان دونوں شاخوں پر جو ہے وہ پھل لگا ہوا۔ ظاہری طور پہ جو دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ یار یہ اس شاخ کا پھل ہے، یہ دوسری شاخ کا پھل ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو شاخیں ہیں ذرا زیتو دیکھو، ان شاخوں کی جو نسبت ہے کس سے ہے؟ وہ ہے شجر سے۔ ان پہ جو پھل لگے ہوئے ہیں وہ شجر کے پھل ہیں، لگے تو وہ شاخوں پہ ہیں لیکن ہیں وہ اس شجر کے پھل۔
یاد رکھنا سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شاخیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجر نبوت ہیں اور آپ کی یہ دو شاخیں ہیں، ایک شاخ پر پھل لگتا ہے شہادت سری کا، دوسری شاخ پر پھل لگتا ہے شہادت جہری کا۔ تو ظاہر میں تو یہ دونوں شہادتیں جو ہیں سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کی ہیں، لیکن یہ دونوں شہادتیں یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تعام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں پھل جو ہیں شجر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہماری گفتگو جو ہے ابھی جاری ہے، آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔